مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ انسان کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو گئے، ہمارا بدن ریزہ ریزہ ہو گیا، تو کیا ہمیں پھر نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا؟ یہ سب باتیں ہیں، صدیوں سے ہمارے باپ دادا سنتے آئے، اب ہم سن رہے ہیں، بعد میں ہمارے بچے سنیں گے۔ ابھی تک کوئی قبر میں جا کر زندہ ہوا تو نہیں، ابھی تک کسی کو دوبارہ اٹھایا تو نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو گئے، وجود ہمارے بکھر گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور شے بن جاؤ جو تمہارے دین میں بہت بڑی کوئی شے ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیارے محبوب تو کہہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ ابھی تو تم کچھ ہو نا، تمہارا مٹیریل ہے، تمہاری ہڈیاں ہیں، تمہارے ذرے ہیں بکھرے ہوئے سے، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ہڈیاں بھی نہیں تھیں، ذرے بھی نہیں تھے، ریزے ریزے کی شکل میں بھی نہیں تھے، تو اب تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اس ذات کے لیے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے وہی تم کو دوبارہ زندہ بھی کرنے والا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، تو اب اے پیارے محبوب وہ تیری طرف بڑے مذاق کے ساتھ سر ہلا کر کہیں گے اچھا ایسا ہوگا، متى ہوا، تو وہ کب ہوگا؟ انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر وہ باتیں جو یہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ کرتا ہے یا تنہائی میں باتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت نے کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں۔ تیرے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑے، قرآن میں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب یہ سارا ہلا کر بڑے استہزاء اور مذاق کے ساتھ انداز میں کہے گا متى ہوا، وہ کب ہوگا؟ قل عسى ان يكون قریبا، اے پیارے محبوب تو اسے جواباً بتا کہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ علل اطلاق جو موت آئے گی جسے قیامت کہیں گے وہ بھی قریب ہے، دور وہ بھی کوئی نہیں۔ قرآن میں اس کے لیے کہا ہے کہ لمح البصر، بس پلک جھپکنے کی دیر رہ گئی ہے۔
تیرے لیے وہ بہت دور ہے، ہمارے لیے وہ بہت نزدیک آ چکی ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں اس کی قربتیں دکھائی نہیں بھی دیتی تو تیری اپنی موت وہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہو، بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر تم یہ گمان کرو گے کہ زندگی میں تو ہم بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں۔ اگلی زندگی کی لمبائیاں، اگلی زندگی کی مسافتیں اور طوالتیں، کیونکہ وہ تو ختم ہونے والی ہی نہیں، اس کے سامنے تمہارا یہ گمان ہوگا کہ دنیا میں تو ہم بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیارے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، پہلے ان باتوں کو ذکر کیا کہ میرے بندے میرے بارے میں گمان کیا کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں اس کے بارے میں سوچتے کیا ہیں، کب آئے گی قیامت، کیسے زندہ کیا جائے گا ہمیں، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے یہی کہا ہے کہ اے پیارے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے۔ تیرے گمان کس طرح کے ہیں، تیری سوچیں کس انداز کی ہیں، اور اس باری تعالیٰ کی طرف سے جو محبتیں تجھے مل رہی ہیں ان کا عالم کیا ہے کہ پھر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے محبوب میرے بندے ہیں، یہ میرے بارے میں جیسا بھی سوچتے رہے، جو بھی کہتے رہے، پھر بھی یہ میرے ہی ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں مجھ کو، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ ان کو میں نے ہی پیدا کیا ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ ان کو کہہ دے کہ وہ بات کیا کریں جو اچھی ہو، بری باتیں نہ کیا کریں، اپنی زبان چلاتے ہوئے ذرا احتیاط برتا کریں، وہ بات زبان پر لائیں جو لانے کے لائق ہے، اور جو لانے کے لائق نہیں ہے وہ بات زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ اس طرح کے اعتراضات نہ کرو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے متعلق بہت بہتر جانتا ہے کہ اس نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے تم کہاں تھے، کس حال میں تھے، مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے، کس حال میں جاؤ گے۔ تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ ہمیں بنانے والا ہمیں جو بتا رہا ہے یقیناً وہی بات سچی ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، انہیں آپس میں لڑاتا ہے، انہیں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، اگر بندہ اس ایک جملے کو اپنے تصور میں بٹھا لے دماغ میں، اور یہ خیال اپنے اوپر غالب کر لے، تو میرا خیال ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ ایک خیال ہی کافی ہے کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ کیا چھپاؤ گے؟ تم تنہائی میں ہو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، تم محفل میں ہو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، تم کیا کر رہے ہو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، تمہارے اندر کے خیالات، تمہاری پلاننگیں، تمہارے مقاصد، تمہارے عزائم، تمہارے خیال، تمہارا رب ہر پہلو سے تمہیں جانتا ہے، تم چھپے ہوئے نہیں ہو اس سے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، تم اس کے دستے قدرت میں ہو، تمہاری مرضی نہیں، مرضی اس کی ہے۔ اگر آج اپنی بدعمالیوں کی وبال سے ہم بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے بارے میں اچھا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ گرفت فرما لے تو اس کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے پیارے محبوب ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تم کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم نے ان تک میرا پیغام پہنچانا ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ حساب میں لوں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس فرمان کی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغام بندوں تک پہنچاتے، بندوں کو اللہ رب العزت سے ڈراتے، انہیں سمجھاتے کہ ان بے راہ رویوں سے باز آ جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکموں پر چلو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ کوئی مانتا، بہت سارے نہ مانتے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، یا اللہ وہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ ان کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی، یا اللہ تو انہیں معاف کر دے، یا اللہ تو انہیں مہلت دے دے، یا اللہ تو انہیں ابھی اور مہربانیاں کر، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ہلاک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کی دو طرفہ مشقت کا مشاہدہ فرماتا کہ ادھر میرے بندوں کو میرے بارے میں سمجھا رہے ہیں، ادھر میری بارگاہ میں بندوں کی خاطر گڑ گڑا رہے ہیں، یہ ایک وجود دونوں طرف انتھک محنت اور مشقت کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے محبوب تیری یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تو ان کو دوزخ سے بچا، تیری یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تو ان کے لیے رو، تیری یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تو دن کو بھی آرام نہ کر، رات کو بھی آرام نہ کر، دن سارا ان کی باتیں سننے میں لگا دے، رات ساری مجھے منانے کے لیے لگا دے۔ میں نے تجھے ان کا ذمہ دار تو نہیں بنایا، میں نے تو تجھے رسول ہی بنایا ہے۔ اب اندازہ کرے جو صرف آیا رسول بن کے تھا لیکن تیرے لیے رو بھی رہا ہے، تیرے لیے گڑ گڑا بھی رہا ہے، ذمہ داری تو اس کی اتنی ہے نا کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے، تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، حساب اللہ لے گا۔ سارے نبیوں نے یہی کیا، سارے نبیوں نے یہی کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے یہی کیا۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا اپنی امت سے کہو کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی عرض نہیں کیا یا اللہ قتل ہے، تھوڑا سا حکم نرم کر دے، وہی حکم بھی نے ہی اپنی امت تک پہنچا دیا، اور 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ توبہ کا کوئی دوسرا راستہ عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بھی پیغمبر ہے، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا، ان نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ لیکن یہ کیسا محبوب ہے کہ عذاب کے فرشتے سر پہ آ جاتے ہیں اور اجازت مانگتے کہ حضور اجازت دیں ہم ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں، اور عذاب کے فرشتوں کو، آئے ہوئے فرشتوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں سمجھتے تو ان کی اولادیں سمجھ لیں، انہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں، تم واپس چلے جاؤ، یہ میرا اور میری امت کا معاملہ ہے۔ اتنا شفیق نبی، اتنا مہربان نبی، اتنا لجپال نبی، یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہو گئے۔ اگر کسی پہلی امت میں پیدا ہوئے ہوتے تو دن کو تارے نظر آ گئے تھے اور پتہ چل جانا تھا کہ غفلت میں وقت گزارنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، نافرمانیاں کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے محبوب وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے کوئی ذمہ دار تو نہیں تجھے بنایا، کیوں اپنی جان کو اتنی تکلیف میں ڈالتا ہے؟ یارو جو ساری زندگی تیری خاطر اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کرتا، اس نے ایک ہی بات تو کی ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اے میرے امتی، اگر تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھے گا گنبد خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایسے لجپال نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرنا چاہتے، ساری زندگی جو ہمارے لیے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے مہربانیاں منواتا رہا، اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وقت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ عسیٰ ان یکون قریبا، قرآن فرما رہا ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا،
کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم کسی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اگلی باری ہماری ہو۔ کب موڑنا ہے اپنی سوچ کے زاویے کو، کب ٹرن لینا ہے ہماری زندگی نے، کب ہم نے غفلتوں کو چھوڑ کر نیکیوں اور اچھائیوں کی راہ پر آنا ہے، کب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہے، کب ہمارے آنکھوں سے غفلت کے پردے اتریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں جلد سوچنے سمجھنے اور اپنے زندگی کے بہتر راستے منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم